جی السلام علیکم، میں آپ کا ہوسٹ طیب علی آپ کی خدمت میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ جی آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے روس پاکستان سیمی فائنل کے حوالے سے، اور جیسا کہ آپ لوگوں نے اس ویڈیو کی ڈیمانڈ کی تھی اور لاسٹ ویڈیو میں ہم نے مینشن کیا تھا کہ کوئی بھی اگر اس کشتی کے حوالے سے پیش رفت ہو رہی ہے انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کو کلیئر کر دوں گا، تو اسی حوالے سے یہ ویڈیو بنا رہے ہیں۔ باقی جو لاسٹ ویڈیو ہم نے بنائی تھی آصف پلوان موچی بامقابلہ شہزاد پلوان پچار بامقابلہ ساول پلوان جکھڑ، ان تینوں کی کشتی کے بارے میں ہم نے ایک لاسٹ ویڈیو بنائی تھی، اور اس میں تقریباً 90 سے 95% لوگوں نے یہی ووٹ کیا ہے کہ شہزاد پلوان پچار اور آصف پلوان موچی کی کشتی کرائی جائے۔ اور اسی طرح اگر یہ کشتی ہوئی تو جس طرح آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی ہائپ والی نمبر 1 کشتی ہے تو وہ جانی پلوان رستم پاکستان بامقابلہ آصف پلوان موچی، اس کے بعد اگر کوئی کشتی ٹاپ نوچ یا عوام کی ڈیمانڈ میں ہے تو وہ یہ والی کشتی ہے، شہزاد پلوان پچار بامقابلہ آصف پلوان موچی۔ اور اگر عمران خان دستی صاحب نے یہ کشتی کرائی تو یقیناً ان کا میلہ اس سال پاکستان کا نمبر 1 میلہ ہوگا، اور یقیناً سعودی عرب سے، دبئی سے، فارن کنٹری سے بھی لوگ اس کو ٹکٹ کرا کر دیکھنے آئیں گے۔ کچھ بھائیوں نے تو مجھے کال کر کے بھی بتایا کہ وہ انشاءاللہ اس کشتی میں ضرور شرکت کریں گے۔ تو اب دیکھتے ہیں انشاءاللہ عمران خان دستی صاحب جیسے ہی آصف پلوان موچی آصف پلوان موچی فارن کنٹری گئے ہوئے ہیں ورلڈ ملٹری ٹور کے لیے، وہ وہاں سے واپس آئیں گے تو ان سے ملاقات ہوگی، اور انشاءاللہ یہ کشتی جیسی سیٹ ہوگی میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ انفارم کر دوں گا۔ تو ایز یو نو آصف پلوان موچی اور عدنان پلوان ٹہرانوالہ کی کشتی رستم پاکستان کے سیمی فائنل میں ہوئی تھی۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان ریسلنگ فیڈریشن کا کیا اس بارے میں موقف ہے، اور پلوان اس بارے میں کیا کام کر رہے ہیں، اور یہ کشتی دوبارہ ہوگی یا نہیں ہوگی انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم کور کریں گے، کیونکہ یہ کشتی اب ہو چکی ہے اور کافی ساری چیزیں ہیں جو اس میں سے نکل کر آئی ہیں، تو ہم ساری چیزوں پر بات کریں گے کیا کیا فلاس سے اور کیا چیزیں بہتر ہو سکتی تھی جس کی وجہ سے اس طرح کا سینیریو نہیں بنتا جو لڑائی جھگڑا ہوا ہے، تو انشاءاللہ ساری چیزوں کے اوپر ہم بات کریں گے۔ ایز یو نو اس سیمی فائنل سے پہلے ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی رستم پاکستان سیمی فائنل کے حوالے سے فرید بھائی کے ساتھ، تو آپ لوگوں نے وہ دیکھی ہوگی۔ اس ویڈیو میں ہم نے فرید بھائی سے پوچھا تھا کہ جنوبی پنجاب کو اس بار ایونٹ کیوں نہیں دیا جا رہا، رستم پاکستان کا سیمی فائنل یا کوارٹر فائنل یا فائنل وہاں پر کیوں نہیں کرایا جا رہا، تو اس ویڈیو میں انہوں نے بتایا تھا کہ جو جنوبی پنجاب کے ٹھیکیدار ہیں اگر ہم کسی ایک ٹھیکیدار کو دنگل دیتے ہیں تو دوسرے ٹھیکیدار ناراض ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم یہ دنگل نہ نیوٹرل جگہ پہ کرا رہے ہیں، فیصل آباد کی طرف کرا رہے ہیں۔ اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا یہ جو رستم پاکستان کا سیمی فائنل تھا یہ حاجی پپو پلوان ارئیں صاحب کو دیا جا رہا تھا، اور اس رستم پاکستان کی کافی ہائپ بھی تھی، جیسا کہ جانی پلوان رستم پاکستان، طیب پلوان جھانگ والا، آصف پلوان موچی، طیب پلوان امان، کافی بڑے بڑے نام تھے۔ جیسے ہی طیب پلوان جھانگ والا کو انجری ہوئی جانی پلوان بھی رستم پاکستان سے دست بردار ہوئے، تو اس طرح حاجی پپو پلوان ارئیں صاحب نے ایک ویڈیو بنائی تھی ٹک ٹاک پر، اور انہوں نے عوام سے پوچھا تھا کہ کیونکہ بڑے بڑے پلوان تو ایونٹ کو چھوڑ چکے ہیں کیا ابھی مجھے کرانا چاہیے نہیں کرانا چاہیے، تو تب پاکستان ریسلنگ فیڈریشن نے اس کو فیصل آباد کی طرف شفٹ کیا تھا، اور تب کسی بھی ٹھیکیدار نے احتجاج نہیں کیا یا کوئی بھی ان کو ایشو نہیں ہوا۔ صرف ایک ٹھیکیدار عمران خان دستی صاحب نے مجھے کال کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ طیب بھائی یہ پاکستان ریسلنگ فیڈریشن کسی بھی ٹھیکیدار کو یہ دنگل دے دے مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، میرے لیے سب بھائی ہیں، وہ چاہے حاجی پپو پلوان ارئیں صاحب کو دے دیں، چاہے حامد خان صاحب کو دے دیں، چاہے کسی اور کو دے دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ باقیوں کا نہیں پتہ، میں بھی انہوں نے پاکستان ریسلنگ فیڈریشن سے بھی رابطہ کیا ہو اس حوالے سے۔ بہرحال اگر یہ ریاست والی سائڈ پہ کشتی ہوتی تو میں بھی یہ ابھی اعتراض بن رہا ہے کہ لڑائی جھگڑا کیوں ہوا، میں بھی وہ وہاں پر اس طرح یہ سولو ہو سکتا تھا۔ دوسرا اس میں ایک پوائنٹ ہے کہ آصف پلوان موچی کی طرف سے کہ جیسے ہی ان کو 1 سے 2 ہفتے پہلے ان کو انجری ہوئی ہے، شولڈر انجری ہوئی ہے، تو وہ ان کے کھاڑے وغیرہ بند ہو گئے تھے، زور وغیرہ کرنا بند ہو گئے تھے، اور اس طرح پھر اس کے بغیر ہی وہ کشتی لڑنے چلیں گئے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ عدنان پلوان ٹہرانوالہ پاکستان کا مایہ ناز بہت بڑا پلوان ہے، کاریگر پلوان ہے، تو ان کو انڈر اسٹیمیٹ کرنا، آپ دیکھ لیں آصف پلوان موچی جب 100% بھی فٹ ہوتے ہیں تو ان کی بڑی ٹف فائٹ ہوتی ہے عدنان پلوان ٹہرانوالہ کے ساتھ۔ تو جب آصف پلوان موچی سے بھی میری بات ہوئی، انہوں نے بتایا کہ جب وہ کشتی پر گئے تب ان کا بازو شل تھا، لڑنے کے لائق نہیں تھا، تو اسی طرح ہی وہ ایک بازو سے لڑنے گئے ہوئے تھے، ان کو چاہیے تھا کہ یا تو اپنے ڈپارٹمنٹ کے تھرو یا پاکستان ریسلنگ فیڈریشن کو ریکویسٹ کر کے ٹائم لے لیتے تاکہ ان کی ریکوری ہو جاتی۔ پاکستان کے بڑے پلوان ہیں، ان کی وجہ سے ہی ایونٹ میں ہائپ بنی ہوئی تھی، تو ان کو چاہیے تھا یہ اس چیز کو کور کرتے، وہ ایسے ہی ایک بازو کے ساتھ وہاں پر لڑنے آئے ہیں، یہ پلوانوں کو بھی مسٹیک ہے۔ پھر جیسے وہاں پر لڑائی جھگڑا ہوا ہے تو آصف پلوان موچی اور ان کے جو بھائی ہیں وہ واپس چلے ہیں، حالانکہ ان کو ٹائم بھی دیا گیا فیڈریشن کی طرف سے، وہ وہاں پر نہیں رکے کہ ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا گیا، جو کہ ریئل چیز ہے۔ لیکن وہاں پر ایک چیز یہ ہے کہ جیسے ہی ان کے ڈپارٹ کی کال آ رہی تھی، ان کے ڈپارٹمنٹ کے تھرو کال آ رہی تھی
ان کو کال سننی چاہیے تھی اور کال کے تھرو ان کو بتانا بھی چاہیے تھا کہ ایسے جھگڑا ہو گیا ہے اور ہماری انجری بڑھ گئی ہے، تو ہمیں ٹائم دیا جائے. جہاں ہم میڈیا والے بھی وہاں پر تھے، ہمیں میڈیا والوں کو بلا کر اپنا ریکارڈ بیان وہاں پر کروا سکتے تھے، بیان ریکارڈ کروا سکتے تھے. بہرحال یہ ایک لاپرواہی ہوئی ہے، ایک مسٹیک میں کنسیڈر کروں گا کہ اگر وہاں پر آپ ساری چیزوں کو رکھ کر آ رہے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی مسٹیک ہے. کیونکہ جتنے بھی پہلوان روسم پاکستان میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں وہ ایک سٹامپ کے اوپر سائن کرتے ہیں کہ وہ پاکستان ریسلنگ فیڈریشن کے خلاف کوئی بھی قانونی کارروائی نہیں کریں گے اور جو بھی رول ریگولیشن بتائیں گے ان کے مطابق ہی وہ فائٹ سے لڑیں گے. تو اس سٹامپ کے اوپر بھی لکھا ہوا تھا کہ اگر کوئی بھی پہلوان میدان چھوڑ کر کشتی کے باہر جائے گا کسی بھی ریزن کی وجہ سے تو وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا، کیونکہ انہوں نے اس دن فیصلہ دینا ہوتا ہے. تو یہ بھی پہلوانوں کو مد نظر رکھنا چاہیے تھا. اس وقت فیڈریشن نے بھی ٹائم دیا تھا کافی سارا، اور اس وقت یہ اگر پوائنٹ اٹھا دیتے کہ ہمارے ساتھ لڑائی جھگڑا ہوا ہے، جو بھی کچھ بھی ہوا ہے اور ہمیں انجری ہو گئی ہے تو ہماری کشتی پوسٹ پون کر دیں، میں بھی کچھ ہو سکتا تھا. وہاں پر ایک چھوٹی سی مسٹیک ہو گئی اور وہ میدان چھوڑ کر واپس آ گئے، یہ چیز بھی کور کی جا سکتی تھی. اسی طرح پھر پاکستان ریسلنگ فیڈریشن نے آصف پلوان موچی اور ان کے بھائیوں کو کہا تھا کہ کشتی دوبارہ ہو سکتی ہے اگر وہ کچھ رول ریگولیشن فالو کرتے ہیں، جس میں کہ وہ اسلام آباد جا کر اپنے ڈپارٹ کے جو بڑے ہیں ان کے تھرو ہمیں کال کروا دیں یا کوئی ڈاکومنٹیشن کے تھرو ہمیں بتا دیں کہ اگر وہ چاہ رہے ہیں، اگر وہ ریکویسٹ کریں گے تو ہم انشاءاللہ کشتی دوبارہ کرا دیں گے. تو اس طرح یہ دوبارہ اسلام آباد گئے تھے. وہاں سے میجر صاحب نے ان کو کال کی تھی پاکستان ریسلنگ فیڈریشن کے عہدیداران کو، اور انہوں نے کہا کہ یہ پہلوان آ رہے ہیں، کائنڈلی ان کو دیکھ لیں. تو اس طرح اس وقت جو پہلوانوں نے مجھے بتایا وہ کہہ رہے ہیں کہ ارشد ستار صاحب نے ان کو کہا تھا کہ عید کے بعد انشاءاللہ آپ کو پازیٹیو نیوز ملے گی. بٹ جیسے عید گزری اور بعد میں انہوں نے کہا کہ کشتی اس طرح نہیں ہو سکتی. پھر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ میں بھی ان کے ساتھ گیا تھا ڈپٹی اسپیکر کے پاس. وہاں پر انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ کائنڈلی ہماری کشتی دوبارہ کرائی جائے، کشتی میں جھگڑا ہوا ہے. انہوں نے پھر جو سپورٹس منسٹر ہیں فیصل ایوب کھوکر جو منسٹر ہیں ان کو کال کی، ان کو کہا کہ ایسے ہی پہلوانوں کا ایشو چل رہا ہے، کائنڈلی اس کے بارے میں کچھ کریں. تو اس طرح وہ اس وقت بزی تھے، انہوں نے پہلوانوں کا نمبر لے لیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم انشاءاللہ بعد میں رابطہ کریں گے. انہوں نے بعد میں رابطہ بھی کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ ہم آپ کو انفارم کریں گے. تو یہ اس طرح پھر آصف پلوان موچی کیمپ میں چلے گئے تھے اور اس طرح یہ معاملہ پینڈنگ میں چلا گیا. اور پھر بعد میں میری پاکستان ریسلنگ فیڈریشن کے عہدیداران سے بھی بات ہوئی. انہوں نے یہی کہا کہ یار جس طرح انہوں نے ہمیں کال کر کے بتایا ہے کہ یہ پہلوان آ رہے ہیں آپ ان کو دیکھ لیں، تو اس طرح تو ہم کشتی نہیں کرا سکتے. اگر وہ ہمیں ریٹرن وے میں اگر ایز اے پروف کے طور پر ہمیں کچھ دیں کہ ہاں واقعی ہمارے پہلوان کی کشتی آپ دوبارہ کریں تو انشاءاللہ ہم کرا دیں گے، ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. وہ چاہ رہے ہیں کہ ایسے ہی فون پہ بات کر کے ہمیں کنونس نہ کیا جائے، ہمیں کوئی ڈاکومنٹ دیا جائے، پروف دیا جائے تاکہ ہم ان فیوچر ایز اے سیکیورٹی کے طور پر اس کو رکھیں. مینس کہ اگر وہ وائس نوٹ کر دیں کہ ہاں آصف پلوان موچی کی کشتی دوبارہ کرائی جائے، یا ایک ڈاکومنٹ پہ لکھ کر دے دیں کہ ہاں ہمارے پلیئر کی کشتی دوبارہ کرائی جائے، تو پھر ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں، ادروائز اس کے علاوہ ہم نہیں کر سکتے. تو اس طرح یہ چیز بھی پینڈنگ میں چلی گئی. اور جو لوگ کمپلین کر رہے ہیں کہ پاکستان ریسلنگ فیڈریشن آصف پلوان موچی کو باہر کرنا چاہتے ہیں، اکارڈنگ ٹو می جو میں دیکھ رہا ہوں، آپ لوگوں کو یاد ہوگا اس بار رستم پاکستان کے 2 پول بنائے گئے تھے، پول اے اور پول بی. اور پول اے کے جو پہلوان تھے وہ آصف پلوان موچی اور عدنان پلوان ٹیرا والا، اسی طرح سیف اللہ نیازی، رمضان پلوان فیصلہ آبادیہ تھے. اسی طرح پول بی میں طیب پلوان جھنگ والا، طیب پلوان امان اور گلو پلوان بٹ اور عثمان پلوان لگاری تھے. تو دیکھا جائے تو پول اے کی نسبت پول بی بڑا ہی ٹف رکھا گیا ہے، بڑا ہی سخت رکھا گیا ہے. اور آصف پلوان موچی کا جو پول ہے پول اے، اس میں دیکھا جائے تو زیادہ ٹف فائٹ نہیں ہے. آصف پلوان موچی اور عدنان پلوان ٹیرا والا کی فائٹس ہو چکی ہیں اور کافی بار آصف پلوان موچی نے ان کو گرایا ہوا ہے. تو ایسے ہی لگ رہا تھا کہ ون سائیڈڈ وے میں آصف پلوان موچی فائنل میں جائیں گے اور فائنل بھی جیتیں گے، کیونکہ جانی پلوان رستم پاکستان بھی ایونٹ سے باہر چلے گئے ہیں، پھر طیب پلوان جھنگ والا بھی سیمی فائنل میں باہر چلے گئے. تو ہر بندے کی زبان پر یہی تھا کہ آصف پلوان موچی ہی اس بار رستم پاکستان بنے گے. تو آپ کو دیکھا جائے تو وہ پاکستان ریسلنگ فیڈریشن نے جو پول رکھے تھے وہ بھی بہت ایزی رکھے گئے تھے، اور وہ بھی چاہ رہے تھے کہ آصف پلوان موچی اس ایونٹ میں فائنل میں پہنچیں تاکہ فائنل کو 4 چاند لگے اور آڈینس بھی بہت زیادہ آئے گی، اس سے آڈینس بھی گریب کر سکیں گے وہ اس حساب سے. آپ اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آصف پلوان موچی کو اگر اس پول اے سے ہٹا کر شاہد پلوان پچار کو بھی رکھا جائے، جس طرح کی ان کی حالیہ کارکردگی رہی ہے، وہ بھی فائنل میں پہنچ سکتے تھے، ان کے بھی چانسز تھے. اسی طرح شہزاد پلوان پچار کو رکھا جائے تو ان کے چانسز اس سے بھی زیادہ ہیں کہ اگر آصف پلوان موچی کی جگہ پہ شہزاد پلوان پچار کو پول اے میں رکھا جائے تو وہ بھی فائنل میں ایزیلی پہنچتے ہیں. صرف عدنان پلوان ٹیرا والا ہی ان کو سخت ٹکر دے سکتے تھے، ادروائز وہ ایزیلی پہنچ سکتے ہیں.
تو یہی ہے کہ پاکستان کے اور بھی کافی اچھے اچھے پلوان ہیں. طیب پلوان عوان کو بھی اس پول میں رکھا جائے, وہ بھی ایزیلی فائنل میں پہنچ سکتے تھے. تو یہ بھی دیکھا جائے کہ پول اے بہت ہی ایزی تھا پول بی کی نسبت. پول بی میں بہت زیادہ ٹف فائٹ تھی. طیب عوان, طیب جھنگ والا اور گلو بٹ اور عثمان پلوان لگاری, ساروں کی سخت فائٹ تھی. ان سب نے لڑ کے ایک پلیئر نے باہر جانا تھا فائنل کی طرف. تو یہ دیکھا جائے تو ایک طرح کی ایک فیور بھی تھی. اس چیز کا مجھے بھی دکھ ہوا. آصف پلوان موچی جس طرح ایونٹ سے باہر ہوئے, اس طرح آپ لوگوں کو بھی دکھ ہوا. پاکستان کے جتنے بھی دیسی کشتی کے فین ہیں سب کو دکھ ہوا, اور جتنے بھی شائقین ہیں وہ یہی چاہ رہے تھے کہ آصف پلوان موچی اس ایونٹ میں رستم پاکستان بنتے. بٹ ایک نصیب کی گیم بھی ہوتی ہے, ایک نصیب بھی ہوتا ہے, ایک اللہ پاک کی طرف سے بھی چیزیں لکھی ہوتی ہیں اور اس میں بڑی حکمت ہوتی ہے. اور اس سچویشن میں صبر کے علاوہ انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا. اور اگر تیاری کرنی تھی یا چیزوں کو مد نظر رکھنا تھا وہ پہلے رکھنا تھا. تو کافی ساری چیزیں ہیں جو پلوانوں کو بھی مد نظر رکھنی چاہیے تھی, اور اتنے بڑے ایونٹ کو اتنا لائٹلی, اتنا ہلکے میں نہیں لینا چاہیے تھا. ہاں, پاکستان ریسلنگ فیڈریشن کی جو مسٹیک رہی ہے وہ یہ کہ انتظامات اس طرح سے نہیں کرائے گئے سیمی فائنل میں, جس کی وجہ سے لڑائی جھگڑا ہوا. عوام وہاں پر بہت زیادہ بیٹھی تھی. ہم وہاں پر موجود تھے. انہوں نے شروع میں بڑی کوشش کیا کہ عوام کو وہاں سے ہٹاتے, لیکن لوگ پھر بھی وہاں پر جمع ہو رہے تھے. حالانکہ سیڑھیاں بنی ہوئی تھی, گراؤنڈ بنا ہوا تھا, لیکن لوگ پھر بھی وہاں پر اکٹھے ہو رہے تھے. تو ایک وہ تھا کہ وہاں پر سیکیورٹی انکریز کی جا سکتی تھی اور بڑی کشتی اور اس چیز کو کنٹرول کیا جا سکتا تھا, جو کہ ایک مسٹیک کنسیڈر کی جا سکتی ہے. اور اس چیز کو سارے پلوان بھی کنٹینٹ کر رہے ہیں کہ یہ لڑائی جھگڑا نہ ہوتا تو بہتر تھا. یہ ہے رستم پاکستان سیمی فائنل کی اپ ڈیٹ, اور جو بھی انفارمیشن ہے میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی ہے. باقی آپ لوگوں کو یاد ہوگا استاد بشیر پلوان بھولا بالا کے ساتھ بھی ایسے سیم سینیریو بنا تھا. ان کے اوپر بھی فیڈریشن کی طرف سے بین لگائے گئے تھے اور ان کے خلاف بھی پولیٹکس کی جاتی تھی, لوگ بھی ان کے خلاف ہوتے تھے, لیکن پھر بھی وہ سب کے ساتھ لڑ کر اپنے حریف کو گرا کر وہ ٹائٹل جیتتے تھے. اسی لیے وہ آج پاکستان کے مایہ ناز پلوان ہیں, لیجنڈ پلوان ہیں. اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا 2009 کا جو رستم پاکستان کا فائنل تھا, اس میں بھی ان کو شولڈر انجری ہو گئی تھی, اور انہوں نے ریسلنگ فیڈریشن سے ریکویسٹ بھی کی تھی کہ مجھے ٹائم دے تاکہ میں انجری سے ریکور کر سکوں. لیکن اس وقت یہ ریسلنگ فیڈریشن نے ان کو ٹائم نہیں دیا, اور وہ اسی انجرڈ شولڈر کے ساتھ لڑنے آ گئے تھے. انہوں نے مجھے پرسنلی طور پہ بتایا کہ ان کے مائنڈ میں یہی چل رہا تھا کہ انہوں نے جس طرح رستم ایشیا میں انڈیا کے پلوندر دھوم چھڑی کو ہرایا, پھر گردیو, راجیو تومر, رستم پاک و ہند کا ٹائٹل, رستم پاکستان کے پہلے ٹائٹل جیت چکے ہیں. تو ابھی حامد خان پلوان سے ڈر کر وہ اس طرح نہیں بیٹھ سکتے, اور اگر وہ ان سے تگڑے ہیں تو وہ ان کو گھرا کر ہی ٹائٹل لے جائیں. تو اس طرح وہ جی داری کے ساتھ فیئر لیس ہو کر میدان میں گئے, اور اللہ پاک نے ان کو ٹائٹل سے بھی نوازا. اور ابھی اسی لیے دنیا ان سے پیار کرتی ہے, کیونکہ وہ اس طرح کے پلوان تھے, انہوں نے خود کو منوایا ہے. اور ایک چیمپئن بنتا بھی ایسے ہے جب لوگ اس کے خلاف ہوتے ہیں, حالات اس کے خلاف ہوتے ہیں, پھر بھی وہ تیاری کر کے صرف اور صرف اپنے اوپر فوکس رکھ کر اور اپنی تیاری کے اوپر کانفیڈنس رکھ کر میدان میں جاتا ہے اور پھر جیتتا ہے. تبھی دنیا اس کو سلام بھی کرتی ہے, اور چیمپئن بھی ایسے ہی بنتے ہیں. اور ہم امید کرتے ہیں کہ آصف پلوان موچی یہ جو حالات چل رہے ہیں ان سب چیزوں سے نکل کر انشاءاللہ آنے والے وقت میں اوپر آئیں گے اور ٹائٹل بھی جیتیں گے, اور اس طرح چیمپئن بھی بنیں گے. ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں, اور ماشاءاللہ ان کی بہت بڑی فین فالوئنگ ہے. انڈیا میں بھی, پاکستان میں بھی, فارن کنٹری میں بھی بہت لوگ ان کو پیار کرتے ہیں, کیونکہ وہ محنت بھی کرتے ہیں اور شریف انسان بھی ہیں. تو ہم بھی یہی دعا کریں گے کہ اللہ پاک آصف پلوان موچی کو مزید کامیابیاں بھی دے, اور آپ لوگ پیار اس کو دے رہے ہیں جس طرح ماشاءاللہ وہ ڈیزرو بھی کرتے ہیں. تو ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. باقی یہ جو ٹائٹل ہے اس کے بارے میں جو کام کیا جا رہا تھا وہ میں نے آپ لوگوں کو کلیئر کر دیا. مزید کوئی اپڈیٹ آئے گی تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا. ادروائز ابھی یہ کام پینڈنگ میں ہی چل رہا ہے, اور سننے میں آ رہا ہے کہ رستم پاکستان کا جو فائنل ہے وہ اکتوبر میں ہونے والا ہے. تو ابھی 1-2 مہینے رہ گئے اکتوبر میں بھی, اور تب تک اگر کوئی میریکل ہو گیا, آصف پلوان موچی کے ڈپارٹمنٹس کی طرف سے اپروول آ گئی, تو یہ کشتی ہو سکتی ہے. ادروائز چانسز نہیں ہے. ادھر جو اس بارے میں کام کیا جا رہا تھا وہ میں نے آپ لوگوں کو کلیئر کر دیا. مزید آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسی لگی کامنٹس میں ضرور بتائیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.